ہماری جو پولیس کا ایک جو عوام کے اندر ایک چہرہ ہے وہ بہترین ہونا چاہیے، کیونکہ آپ حکومت کا بھی چہرہ ہیں اور آپ اپنی فورس کا ایک چہرہ ہیں۔ میری آپ سے ایک گزارش ہے، غریب لوگوں کو اگر غلطی کر بھی لیتا ہے تو چلان مت کیا کرو، وارننگ دیا کرو، کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے نکلتا ہے اور دن میں 800 یا 600 یا 1000 روپے تک کی وہ دیہڑی لگاتا ہے، تو اگر وہ غلطی کر بھی لیتا ہے تو اس کو اگر کم سے کم سزا دی جائے۔ کبھی بھی کسی کی بھی ناجائز سفارش مان کے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، چاہے وہ جتنے بڑے سے بڑا آدمی ہو، جتنے بڑے سے بڑے عہدے پہ ہو۔ سب سے پہلے میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، چیف ایگزیکٹو ہوں، آج تک آپ سب یہاں موجود ہیں اور جو سن رہے ہیں، میں نے ایک دفعہ بھی کبھی سفارش نہیں کی ہے غلط کہ میں سفارش کروں کسی بندے کی، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون حق پہ ہے کون حق پہ نہیں ہے۔ آپ کی جو تنخواہ تھی وہ پاکستان کے اور صوبوں کے مقابلے میں کم تھی، وہ آپ کو نہیں ملی، لیکن ہم نے آتے ہی جو آپ سے پچھلے سال وعدہ کیا تھا، اس بجٹ میں ہم نے انشاءاللہ وہ تنخواہ بھی اپنے جوانوں کی بھی بڑھا کے پنجاب کے برابر اور اپنے افسران کی بڑھا کے پولیسان کے برابر کی ہے۔ جنگ لڑنے کے لیے اگر آپ کے پاس اسلحہ بہترین نہیں ہوگا، آپ سیکیور نہیں ہوں گے، تو آپ سے وہ امید بھی نہیں کی جا سکتی کہ آپ کے اندر جو کیپیبلٹی ہے وہ پوری طرح آپ بروئے کار نہیں لا سکتے۔ اس کے لیے الحمدللہ ہم نے اس ایک سال میں 4500 SMGs، اس کے علاوہ بلیٹ پروف گاڑیاں، سنائپرز، بلیٹ پروف جیکٹس اور جتنا بھی اکوپمنٹ تھا اس حوالے سے جو آپ کو چاہیے تھا، انشاءاللہ اس پہ کام شروع ہے۔ کافی حد تک کافی سامان آ چکا ہے، بہت سارا سامان آ رہا ہے، اور اس سیکیورٹی میں جوان بھی شامل ہیں، اس پہ ہمارے افسران بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں کیپیسٹی کم ہے اور اس وجہ سے ہمیں سامان کی سپلائی میں کمی آ رہی ہے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کی جان و مال کی حفاظت کے لیے صوبے کا جو خزانہ ہے وہ حاضر ہے اور پیسہ ہم دے چکے ہیں، لیکن وہ جو ڈیلے آ رہا ہے وہ بیسیکلی وہ جو آرڈر پلیس کیے ہیں کیپیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سلو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پر موجود آئی جی خیر پختونخوا، سینئر افسران اور پولیس کے بہادر جوان، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج بھی ہمارے دو جوانوں نے جام شہادت اپنے وطن کے لیے، اپنے صوبے کے لیے نوش کیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی شہداء ہیں ان سب کے لیے اجتماعی دعا ہم کر لیں گے۔ میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے پوری قوم کو سب سے پہلے یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہمیشہ وہ قومیں دفاعی طور پر ناقابل شکست ہوتی ہیں کہ جو اپنی فورسز کا اور اپنے شہیدوں کو آنر کرتی ہے۔ تو میری آپ سے ایک گزارش ہے پوری قوم سے کہ آپ اپنے شہداء کی فیملیز کو ایز اے سیلیبریٹی ان کو آنر کیا کریں، کیونکہ اگر ہم اپنے شہداء کو، ان کی فیملیز کو ایک آنر نہیں دیں گے تو ہماری قوم کے لیے جو لوگ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں ان کی اسپرٹس ہائی نہیں ہوں گی۔ اور یہ اس وقت بھی مجھے یقین ہے کہ ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے یہاں پر کہ جو شہداء کی فیملی سے ہوں گے۔ ہماری پختونخوا کی پولیس نے اتنی قربانی دی ہے کہ ہمارے جن قاری صاحب نے بھی اس پروگرام کا آغاز کیا تلاوت سے، ان کے والد صاحب بھی پولیس لائن دھماکے میں شہید ہوئے ہیں۔ ایک لمبی داستان ہے قربانیوں کی پختونخوا پولیس کی، ہم جتنا بھی ان کو خراج تحسین پیش کریں کم ہے، لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ہر موقع پہ ان کے اور ان کی فیملیز کو یہ احساس دلائیں کہ ہم ان کی وہ عزت اور وہ قدر کرتے ہیں کہ شاید وہ اس ملک میں کسی اور کو نصیب نہ ہو۔ تو ہم نے شہداء کی فیملیز کے ساتھ ایک ایسے آنر کے طریقے کے ساتھ آپ پیش آئیں کہ ایک مثال قائم ہو کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جو اپنے شہداء، وہ شہداء جو ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی مٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس حکومت میں جو بھی مسائل اور جو بھی وسائل کی کمی تھی پولیس فورس کے پاس، انشاءاللہ ہم اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اور مجھے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد کہا گیا کہ آپ آئیں اور پولیس کے ساتھ دربار میں خطاب کریں، لیکن میں نے اس وقت بھی آئی صاحب کو کہا، پچھلے آئی صاحب تھے، کہ میں کچھ کر کے آؤں گا،
جب تک میں نے کچھ کیا نہیں ہے ان کے لیے اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں جاؤں اور ان سے بات کروں. اور ہم جب آئے تو صوبے کے حالات آپ کے سامنے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے آتے ہی جو پولیس کا بجٹ تھا اس کو بڑھا کر 124 ارب کیا. اور اس سال الحمدللہ ہم نے پولیس کا بجٹ 124 ارب سے بڑھا کے 158 ارب کیا ہے. بہت سی چیزیں جو کہ میں بھی 2013 سے حکومتوں میں ہوں، اس صوبے میں بھی میں حکومت میں تھا، کچھ آپ کی ایسی ڈیمانڈ نہیں کہوں گا میں، ایسے آپ کے حق تھے جو آپ کو نہیں مل رہے تھے. جس میں سب سے پہلے آپ کی جو تنخواہ تھی وہ پاکستان کے اور صوبوں کے مقابلے میں کم تھی، وہ آپ کو نہیں ملی. لیکن ہم نے آتے ہی جو آپ سے پچھلے سال وعدہ کیا تھا، اس بجٹ میں ہم نے انشاءاللہ وہ تنخواہ بھی اپنے جوانوں کی بھی بڑھا کے پنجاب کے برابر اور اپنے افسران کی بھی بڑھا کے بلوچستان کے برابر کی ہے. اور اس طرح کی ایک لمبی اور پوری چیزیں ہیں مجھے انہوں نے بتائی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ آپ کا حق ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میں ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ روشنی ڈالوں، لیکن کچھ مین چیزیں بتاؤں گا کہ جتنی بھی شہداء ہیں فورسز کے، چاہے وہ پولیس کے ہیں، ایف سی کے ہیں، فوج کے ہیں، اور جو ہمارے صوبے میں شہید ہوئے ہیں ہمارے صوبے کے لیے، تو ان سب کے لیے جو ہم نے انشاءاللہ لاسٹ ایئر اعلان کیا تھا کہ ہم ان کی فیملیز کو ایک پلاٹ دیں گے اپنی سوسائٹیز میں جو سرکار بنا رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کی پوری ڈیٹیل آ چکی ہے. اس سال تمام فیملیز کو ایک پلاٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے ریجن کے اندر سرکاری جو بھی ہمارے بن رہے ہیں ان میں انشاءاللہ دیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ سیکیورٹی، آپ کی سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے. جنگ لڑنے کے لیے اگر آپ کے پاس اسلحہ بہترین نہیں ہوگا، آپ سیکیور نہیں ہوں گے، تو آپ سے وہ امید بھی نہیں کی جا سکتی کہ آپ کے اندر جو کیپیبلٹی ہے وہ پوری طرح آپ بروئے کار نہیں لا سکتے. اس کے لیے الحمدللہ ہم نے اس ایک سال میں 4,500 SMGs، اس کے علاوہ بلیٹ پروف گاڑیاں، سنائپرز، بلیٹ پروف جیکٹس اور جتنا بھی اکوپمنٹ تھا اس حوالے سے جو آپ کو چاہیے تھا انشاءاللہ اس پہ کام شروع ہے. کافی حد تک کافی سامان آ چکا ہے، بہت سارا سامان آ رہا ہے. اور اس سیکیورٹی میں جوان بھی شامل ہیں، اس پہ ہمارے افسران بھی شامل ہیں. پاکستان میں کیپیسٹی کم ہے اور اس وجہ سے ہمیں سامان کی سپلائی میں کمی آ رہی ہے. پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ کی جان و مال کی حفاظت کے لیے صوبے کا جو خزانہ ہے وہ حاضر ہے اور پیسہ ہم دے چکے ہیں. لیکن وہ جو ڈیلے آ رہا ہے وہ بیسیکلی وہ جو آرڈر پلیس کیے ہیں کیپیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سلو ہے. لیکن انشاءاللہ آپ یقین رکھیں کہ خزانہ آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی اس جنگ جو آپ لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، اس صوبے میں امن قائم کرنے کے لیے خزانہ آپ کے لیے حاضر ہے اور یہ خزانہ آپ کے لیے انشاءاللہ حاضر رہے گا. ہمارے جو شہداء کے لیے ایس آئی کا کوٹا تھا وہ بڑھا کے ہم نے 5% سے 12.5% کر دیا ہے اور ماشاءاللہ اب تک 281 شہداء کے بچے جو ہیں ایس آئی بھرتی ہو چکے ہیں. ہمارا جو ترقی اور پروموشن کا جو پروسیس تھا بڑا ڈیلے ہوا تھا، الحمدللہ اس پہ کام کر رہے ہیں آئی جی صاحب، اور ہم بہت جلد انشاءاللہ جو اپنے جو پروسیس ہے ترقی کا پروموشن کا انشاءاللہ اس کو جلد سے جلد کر کے ساری پروموشنز کو جلد سے جلد کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیس کا ایک جو عوام کے اندر ایک چہرہ ہے وہ بہترین ہونا چاہیے، کیونکہ آپ حکومت کا بھی چہرہ ہیں اور آپ اپنی فورس کا ایک چہرہ ہیں. جتنا بہترین چہرہ عوام کے سامنے ہوگا اتنی ہماری فورس، ہماری گورنمنٹ، ہماری ایک اچھی تشریح ہوگی. میں ہمیشہ سے بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی کسی کی بھی ناجائز سفارش مان کے کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کریں، چاہے وہ جتنے بڑے سے بڑا آدمی ہو، جتنے بڑے سے بڑے عہدے پہ ہو. سب سے پہلے میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، چیف ایگزیکٹو ہوں. آج تک آپ سب یہاں موجود ہیں اور جو سن رہے ہیں، میں نے ایک دفعہ بھی کبھی سفارش نہیں کی ہے غلط کہ میں سفارش کروں کسی بندے کی، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون حق پہ ہے کون حق پہ نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ آپ یہ موازنہ کرتے ہیں کہ حقدار کون ہے، کس کو حق چاہیے اور کس کو حق دینا ہے. تو میری یہ گزارش ہوگی، اللہ نے آپ کو ایک طاقت دی ہے بہت بڑی، اور آپ سے سوال بھی ہوگا اس کا، تو کسی کی سفارش نہ مانیں، کسی کی بھی بات نہ مانیں. آپ نے میرٹ کے اوپر اپنے وہ حلف کے مطابق آپ نے انصاف دینا ہے ہر شخص کو، چاہے وہ کمزور سے کمزور کیوں نہیں ہے، اور سزا دینی ہے ہر اس شخص کو جو طاقتور سے طاقتور کیوں نہیں ہے. یہ میری آپ سے گزارش ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو بھرپور سپورٹ بھی کرتا ہوں. اور میری سپورٹ کا سب سے پہلا جو قدم ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آج تک
جب آپ کو سفارش نہیں کی تو جب میں آپ کو اختیار دے رہا ہوں تو کسی کا کسی طرح کا کوئی بھی نہ پریشر لینا ہے اور نہ سفارش بننی ہے. ہمارا پہلا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انصاف دینا ہے. دوسری بات جو کہ مجھے ٹریفک کے بھائی بھی نظر آ رہے ہیں، میری آپ سے ایک گزارش ہے، غریب لوگوں کو اگر غلطی کر بھی لیتا ہے تو چلان مت کیا کرو، وارننگ دیا کرو، کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے نکلتا ہے اور دن میں 800 یا 600 یا 1000 روپے تک کی وہ دیہڑی لگاتا ہے. تو اگر وہ غلطی کر بھی لیتا ہے تو اس کو اگر کم سے کم سزا دی جائے. آپ نے ظاہری بات ہے ٹریفک کو چلانا ہوتا ہے، قانون کو بھی آپ نے عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میں ان کا وکیل بن کے آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے ان کو چلان نہیں کرنا. اور اگر بڑی گاڑی والا ہے جو برداشت کر سکتا ہے سن کے رکھو اس کو، میں آپ کے ساتھ ہوں کیونکہ وہ برداشت کر سکتا ہے. اس کو اپنے پیغام دینا ہے کہ قانون توڑا ہے تو ایک تھوڑا سا اس کو اتنی وارننگ دیں یا اتنا تھوڑا سا جرمانہ کریں کہ اس کو احساس ہو، کیونکہ اس کے لیے تھوڑے پیسے بھی بہت زیادہ ہیں اور وارننگ بھی اس کے لیے ایک سبق ہے. اور جو برداشت کر سکتا ہے، بڑی گاڑی والا ہے، حیثیت رکھتا ہے، تو اس کو بالکل آپ زیادہ بھی کریں گے میں آپ کا ساتھ ہوں گا. میں طاقتور کا ساتھ نہیں دوں گا، میں امیر کا ساتھی نہیں ہوں، میں غریب کا ساتھی ہوں. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے. باقی آئی صاحب آپ کی موجودگی میں یہاں پہ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے اس صوبے میں ابھی تک سیف سٹی کے اوپر ہم سنتے تھے کہ جی سیف سٹی ہونا چاہیے، ماشاءاللہ 4 اضلاع میں کام شروع ہے جو کہ اس سال مکمل ہوگا اور باقی ضلعوں کو بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ امن و امان ہماری پہلی ترجیح ہے. امن ہوگا تو ترقی ہوگی. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس صوبے میں امن قائم کرنے کے لیے جو بھی وسائل چاہیے، انشاءاللہ یہ حکومت انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اپنی اس پولیس فورس کے ساتھ آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ امن قائم کرنے کے لیے اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار رہے گی. آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے درمیان موجود ہوں اور آپ سب کے توسط سے آخر میں ایک بار پھر میں ان تمام شہداء کو اور ان کی فیملیز کو پورے صوبے کی عوام کی طرف سے، پورے پاکستان کی عوام کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو قربانی دی ہے، ہمارے پاس نہ الفاظ ہیں اور نہ ہمارے پاس وسائل ہیں کہ ہم آپ لوگوں کی اس قربانی کا کوئی ایسا انعام دے سکیں. ہم ایک چیز کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو آنر کرتے ہیں، آپ کی فیملیز کو آنر کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے وہ VIPs ہیں کہ جب آپ میں سے آپ کی فیملی کا کوئی بھی بندہ آتا ہے تو میں پورے صوبے کو یہاں پہ آج ایک ڈائریکٹیو میں جانے کے بعد آج کر دوں گا، کوئی بھی شہید کا فیملی کا ممبر کسی سرکاری دفتر میں اگر جائے گا، وزیر اعلیٰ سے لے کر نیچے تک، تو کوئی بھی وہاں پہ سرکاری اہلکار افسر ہے اس کو کھڑا ہو کے ملے گا، کھڑا ہو کے اس کو ریسیو کرے گا. میں آج انشاءاللہ یہ جاتی ڈائریکٹیو کروں گا تاکہ ہم اپنے نظیم لوگوں کو اپنی حیثیت کے مطابق ایک وہ عزت دے سکیں جس کے وہ حقدار ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ.